اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ویورز السلام علیکم ویور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی فائبرز۔ ویورز آج سب سے پہلے تو بات یہ کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شہباز شریف صاحب جو تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے، تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے 7 تاریخ تک تو ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بالکل آپ نے آرام کرنا، تو ذرا ایف آئی اے نے بھی ذرا چستی دکھائی اور 7 کے بجائے وہ جو تاریخ تھی 7 تاریخ کو جا کے وہ 9 تاریخ لی، تو انہوں نے عدالت میں آتے کے ساتھ ہی کہا کہ مجھے انگلینڈ کی لندن کی ایک عدالت نے انٹرنیشنل صادق اور امین قرار دے دیا۔ اس کے اوپر ان کو پھر کیا جواب ملا تو یہ بتانے کی اب بات نہیں، کیونکہ بہرحال ان لوگوں کو تو شرم نہیں آتی، ہمیں بول بول کے شرم آ جاتی۔ بیٹوں کے بارے یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص سے پوچھا جائے کہ تمہارے یہ اثاثے جو ہیں تمہاری انکم سے مطابقت نہیں رکھتے، اور آپ اس کو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ تو میری بیوی کے ہیں۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ آپ کی بیوی کام کیا کرتی ہے، تو اب آپ اس کا جو ایک عقل مند انسان ہوگا وہ اس کا کیا جواب دے گا، یا اگر وہ یا عقل مند انسان کیا اس کا جواب سوچے گا، یہ بلکہ بہتر بات بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کے بیٹے ہیں بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کاروبار شروبار میرے بیٹوں کا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ بیوی اور بیٹوں کا کاروبار کیا تھا، تو علمان الحفیظ ہی میں اس کے لیے کہوں گا، اور میں اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں کہوں گا بہرحال۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب شہباز شریف کو آج بہرحال بڑی مزاحمت اٹھانی پڑی وہاں پہ، اور وہ چیخ پڑے کہ جناب یہ ایف آئی اے میرے خلاف یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ جب ان سے سوالات پوچھے جائیں، سوال کوئی بھی مطلب پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں میں نے میٹرو بنوائی، میں نے فلانا بنوایا۔ او بھائی آپ اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، آپ کا جو ملازم تھا وہ کھرب پتی کیسے تھا، آپ کا جو ڈرائیور تھا وہ ارب پتی کیسے تھا، آپ اس کا جواب دیں، آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ لیکن ویورز بات یہی ہے کہ جواب اسی کو آتا ہے، وہی شخص جواب دے سکتا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر ایک بھی حلال کا لقمہ لگا ہوا۔ ادھر تو سرتپا حرام ہی حرام نظر آ رہا ہے۔ لندن کی سڑکوں پہ جو شخص جو ہے بھاگتا دوڑتا ہے، وہ ادھر 100 اور 200 گارڈز کے پیرے کے اندر جناب اپنے آپ کو ڈرامے کرتا پڑتا ہے۔ میں آج جتنے بھی میرے ویورز ہیں وہ مجھے سنتے ہیں، میں ان کے بارے میں ان کے لیے صرف ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں عمران حکومت کو یا بزدار حکومت کو، یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں اور سینٹرل کے اندر ہے، تو میں پنجاب کے اندر 3 سال سے زیادہ ہو گئے کہ عثمان بزدار صاحب حکومت کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ 3 سال کے اندر آج تک کسی عمارت میں، سرکاری عمارت میں، ریکارڈ والی عمارت میں آگ کیوں نہیں لگی؟ صرف یہ جواب آپ سوچیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری کرپشن سمجھ آ جائے گی۔ میٹرو کا ریکارڈ جل گیا، سستی روٹی جل گیا، کالی ٹیکسی جل گیا، نوجوان پروگرام جل گیا، یعنی کہ ہر چیز تو جل گئی، صاف پانی اسکیم جل گیا، یعنی کہ ہر اس عمارت کو آگ لگا دی گئی کہ جس کے اندر ریکارڈ تھا، یا ریکارڈ رکھا جاتا تھا یا قصدر رکھا جاتا تھا یا رکھا جاتا تھا، یہ بات کی بات۔ تو صرف اس کا جواب یہی ہے کہ 3 سال سے آگ کیوں نہیں لگی؟ آگ ایک ایسی چیز ہے، اور ان کو کسی سیانے نے بڑا اچھا سمجھایا ہے کہ آگ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ثبوت مٹا دیتی ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا، کتابیں کہہ رہی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اب میں ادھر بھی ایک بات کر دوں، یہ تو میں نے کری دین کے بارے میں۔ ہر بندہ پاکستان کے اندر، ہر بندہ، ایک چپراسی سے لے کے ایک ڈائریکٹر تک، ایک جج تک، اپنے مطابق کرپشن کر رہا ہے، اپنے مطابق چوری کر رہا ہے۔ چپراسی کا جدھر داؤ لگتا ہے وہ بھی مار رہا ہے، کلرک کا جدھر لگتا ہے وہ بھی مار رہا ہے، اسسٹنٹ کا لگتا ہے وہ بھی مار رہا ہے، ڈائریکٹر کا لگتا ہے وہ بھی مار رہا ہے، ٹائپسٹ کا لگتا ہے وہ بھی مار رہا ہے،
ڈیٹا انٹری والے کا لگتا ہے وہ بھی مار ہے، اور ہوتے ہوتے بات چلی جاتی ہے ججز تک، کیونکہ انصاف انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے اور وہ انصاف پرووائڈ کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مسئلے کے اوپر جو میں نے غور کیا اس میں عدالتی تقسیم ہے، یعنی کہ قانون پہ نہیں، مقابلہ ہوتا ہے گا کہ رات کو گروپ بندی ہوتی ہے، یہ قاضی عیسیٰ کے گروپ کا جج ہے، یہ دوسرے گروپ کا جج ہے۔ پاکستان کا گروپ اس میں کوئی بھی نہیں، پاکستان کا خیر خواہ گروپ اس میں کوئی بھی نہیں، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ آج ثاقب نثار کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر جو نون لیگ والے ایک زہر اگلتے کہ جناب اس نے ڈیم کے پیسے کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، میں آج اپنی ویڈیو کے توسط سے ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں اس ٹائم 9 ڈیموں پہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ثاقب نثار پاکستان کے لیے کتنا مخلص تھا۔ بات یہ ہے کہ ہٹلر جو تھا یہ یہودیوں کو پکڑ کے گیس چیمبر میں بند کر کر کے مارتا تھا، یعنی کہ جرمنی کی سڑک کے اوپر یا فٹ پیری کے اوپر اگر کوئی یہودی سامنے سے آ رہا ہوتا تھا، ادھر سے کوئی جرمن باشندہ گزرتا تھا تو اس یہودی کو گولی مار دی جاتی تھی۔ تو اس دور کے جرنلسٹ نے، عوام کے لوگوں نے جب پوچھا ہٹلر سے، تو ہٹلر نے کہا کہ آج لوگ مجھے اس عمل کے اوپر صفاق قاتل قرار دیتے ہیں، لیکن کل کو خراج تحسین پیش کریں گے کہ میں نے دنیا کے امن کے دشمنوں کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی۔ اب یہی بات ہے کہ آپ جس ثاقب نثار کے بارے کے اندر یہ نون لیگ والے اس طرح کا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، کل کو قوم جو ہے، آنے والی نسلیں، وہ ثاقب نثار کو یاد کریں گی کہ واقعی اس شخص نے دنیا کی مخالفت، ہر ریک کی مخالفت، ہر ریک کی اس کے، لیکن اس نے پاکستان کے دشمنوں کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی، اور پاکستان کے لیے جو بہتر تھا وہ کر کے گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ باہر ملک کیسے شفٹ ہو گیا، تو پھر میں ان کا جواب یہی دوں گا کہ ادھر جو نون لیگ کے غنڈے ہیں یہ ان کو مار دیتے ہیں، کیونکہ ادھر لوہے کے چنے بھی موجود ہیں، ادھر جو ہے جاوید لطیف جیسا غنڈہ بھی موجود ہے جو شیخ رشید کے اوپر پارلیمنٹ ہاؤس میں حملہ کراتا ہے، ادھر عظمیٰ بخاری جیسی عورت بھی موجود ہے، اور ادھر جو ہے مریم اورنگزیب کی طرح کی بھی عورت موجود ہے، ادھر اسپتالوں میں وہ ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو نواز شریف کے پلیٹلیٹس تو کم کر دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کی روح کو قابض کروا دیں، یعنی کہ یہ ایک ایسا دلدل ہے جسے کہتے ہیں، میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری نے قوم کو اور کچھ نہیں دیا، لیکن یہ جو گدھے قسم کے اور ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ قسم کے لوگ تھے، ان کو وہ اتنا اعلیٰ عہدوں پر لے گئے کہ جو صرف ان کی توتی پہ، انہوں نے ایسے لوگوں کو ججز بنوایا ہائی کورٹ کا کہ جو ان کے ذاتی ملازم تھے، اور انہی سے آج کے لیے ریلیو حاصل کر۔ آج میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ادھر مہنگائی کے اوپر بات، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر چینی مہنگی ہو جائے تو ان کے لیے چینی مہنگائی ہے، پیٹرول مہنگا، آج کل پیٹرول بڑا یعنی کہ وہ ہے، اور پھر بیانیہ کیا چل رہا ہے کہ جناب عمران خان نے کنٹینر پہ کہا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس بات کو آپ لوگ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے اس لیے نہیں ہے، اس وقت جو پیٹرول کی یا پیٹرولیم کی یا خام تیل کی قیمت تھی وہ $22 پر بیرل تھی، اور اس ٹائم جو ہے وہ $92 پر بیرل ہے، اور امریکن سویٹ کی جو قیمت ہے وہ $98 پر بیرل ہے، لیکن یہ موٹے دماغ والوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ چینی کے اوپر ہاتھ ڈالا تو چینی والوں نے چینی غائب کر دی، اور مجھے بتائیں کہ آٹے کی آپ بات کرتے ہیں، مجھے اپنے علاقے کے اندر کسی کاشتکار سے جس کی 400 یا 500 کنال زمین ہے، ذرا مجھے گندم 1200 روپے من تو لے کر دکھائیں۔ جس ٹائم آٹا جو تھا ایکس مل ریٹ، یہ جو آٹا ملتا ہے نارمل،
یہ جو تھا یہ 900 روپے کی 20 کلو تھا، 910 روپے کا، 920 روپے کا 20 کلو تھا اس وقت۔ یہ کاشتکار حضرات، کیونکہ میں خود ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جو زرعی علاقہ ہے، تو ادھر یہ جو گندم ہے یہ 1800 اور 1900 روپے من دی جا رہی تھی۔ 1800 روپے سے من سے گندم کوئی کم دیتا ہی نہیں ہے۔ اور چکی کا آٹا اگر آپ لینے جائیں، جو گاؤں میں چکیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ 2000 روپے من سے کم اس وقت نہیں دیتے تھے، اب تو 2400 روپے پہ لے گئے۔ گھی کی اگر بات کی جائے تو مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کتنا خام مال گھی کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ گھی بنتا ہے پام آئل سے، اور پام آئل ہم ملیشیا سے منگاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ گھی بنتا ہے سورج مکھی سے۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے فیصد علاقے کے اوپر سورج مکھی جو ہے ہمارے کاشتکار کاشت کرتے نہیں کرتے؟ ہمارے کاشتکار گنا کاشت کرتے ہیں کہ جناب شوگر مل میں بھیجیں گے۔ پھر ایک ویڈیو چلتی ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے اوپر، کہ گڑ کھائیں تاکہ ہمارا کاشتکار جو ہے وہ مالدار ہو جائے، اور چینی جو ہے یہ مل والے کھا جاتے ہیں۔ تو گڑ جو ہے، مجھے بتائیں ایک نارمل سا گڑ جو چائے بنانے کے ساتھ، وہ 150 160 روپے سے کم نہیں ہے۔ مل میں تو چینی سمجھ آتی ہے کہ ادھر مشینری چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، بجلی چل رہی ہے۔ گڑ کے لیے جو کاشتکار صاحب خود گڑ بناتے ہیں، مجھے بتائیں نا وہ کس چیز سے بناتے ہیں کہ وہ 150 اور 160 روپے کلو سے کم ہوتے ہیں۔ تو میں یہی بات کرتا ہوں اور یہی بات کر رہا ہوں کہ ہر سطح پہ ہر بندہ کرپشن ضرور کر رہا ہے، اور ہم ریاست مدینہ ہم عمران خان سے مانگتے ہیں۔ کتنے ہم ڈیٹ ہو چکے ہیں۔ کل ایک پوسٹ آئی کہ جناب فلانے ملک میں مزدور کی مزدوری 4000 ہے، 3000 ہے، اور اس میں آخر میں بنگلہ دیش کا لکھا تھا کہ ادھر جو ہے وہ 900 روپے ہے، جبکہ پاکستان کا لکھا ہوا 600۔ مجھے 600 روپے کا کوئی ایک مزدور پورے پاکستان میں ڈھونڈ کر دکھا دیا۔ پورے پاکستان میں کوئی مزدور یہ جو بیلچا گنتی چلاتے 600 روپے میں ڈھونڈ کے دکھا، 1200 روپے لیتے ہیں۔ اور پھر آنے کے بعد کسی کے گھر پہ کام کرنے سے شروع ہونے سے پہلے ان کی بیوی بھی بیمار ہو جاتی ہے، راستے میں بیٹی بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ آج پہلا دن ہے لیکن میں مالک سے 1-2 دیہڑیاں ایڈوانس میں لے لوں، تاکہ، اور اس کے بعد جس رفتار سے وہ کام کرتے ہیں، جس طرح وہ کام کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو۔ لیکن ریاست مدینہ ہمیں عمران خان سے چاہیے 1 تولے سونے کی برابر ان کی تنخواہ کر دو، اور خالی پیٹ ان کا یہ حال ہے تو بھرے ہوئے پیٹ ان کا کیا حال ہو جائے گا، آپ خود سوچو۔ ضیاء الحق مرحوم کی بہت باتیں تھیں، لیکن ان کی ایک بات بہت زبردست تھی، وہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عوام کا پیٹ بھر دیا تو ان کے پیٹ سوج جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہمارے سروں پہ ناچیں گے۔ اس لیے ضیاء الحق نے تنخواہ کلاس 1 افسر کی بھی 3000 روپے سے بڑھنے نہیں دی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے۔ قوم پہ بوجھ ہے، عوام پہ بوجھ ہے، ٹیکسوں پہ بوجھ ہے، معیشت پہ بوجھ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا جس کی پلیٹلیٹ ختم ہو گئی تھی، اب میرا خیال ہے پوری ہو گئی تو وہ واپس آ گئی۔ اور میں تمام ٹی وی اینکروں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی نون لیگ کا بٹھایا کرے اس سے محمد زبیر کی ویڈیوز کے بارے میں اور نواز شریف کی واپسی کا ضرور پوچھا کرے۔ اور سب سے آخر میں کہوں گا کہ عدالتوں کا کام ہے انصاف دینا۔ کرپشن کی طرف جو مائل آپ کا عملہ ہے، اس سے ججز حضرات ان پہ نظر رکھیں۔ اپنے ریڈر سے لے کے اپنے عدالتوں کے اور اپنے کیفیٹیریا کے چائے والے تک پہ نظر رکھیں، سارے کے سارے کرپٹ ہیں، اور اس کے اندر کتنے فیصد آپ کا حصہ آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ حصہ نہیں لیتے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ججز کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو مت دیکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والے۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔